گائے بھینسوں کے نوزائیدہ بچوں بچھڑے بچھڑیاں ہیں یا کٹڑے کٹڑی ہیں، ان کی کس طرح افزائش کریں؟ بچڑیوں اور کٹیوں کو تو تھوڑی سی اہمیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے آگے چل کے گائے اور بھینس بننا ہوتا ہے۔ یہ کٹیوں اور بچڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اچھی خوراک دیتے ہیں۔ اسی طرح کٹے اور بچڑے ان کو بھی اچھی خوراک دیں اور ان کو گوشت کے لیے تیار کریں۔ اس کے اندر ان کو اگر وہ بولی مل جائے گی تو وہ ان کے آنتڑیوں سے خون میں چلی جائے طاقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے گائے بھینسوں کے نوزائیدہ بچوں بچھڑے بچھڑیاں ہیں یا کٹڑے کٹڑی ہیں، ان کی کس طرح افزائش کریں کہ وہ ایک صحت مند جانور کے طور پر آئندہ کے لیے وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سب سے پہلے تو میں AWC چینل ہے اس کا مشکور ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں ان کے لیے ایک بڑی اچھی سروس جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بچڑیوں اور کٹیوں کو تو تھوڑی سی اہمیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے آگے چل کے گائے اور بھینس بننا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بچڑے اور کٹے ان کو جو ہے بالکل نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی شرح اموات جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور وہ اتنی اچھی دولت ہماری جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم کٹیوں اور بچڑیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو اچھی خوراک دیتے ہیں، اسی طرح کٹے اور بچڑے ان کو بھی اچھی خوراک دیں اور ان کو گوشت کے لیے تیار کریں، کیونکہ ہمیں اس سے ملک کی زر مبادلہ کمانے میں ایک اچھا ذریعہ بن سکے۔ سب سے پہلی چیز جس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ جو بولی ہوتی ہے، پہلا دودھ، یعنی کہ کسی بھینس یا گائے کے بیانے سے فوراً بعد جو پہلی چوائی ہوتی ہے، پہلا دودھ ہوتا ہے، پہلا دودھ، اس کو بولی بھی کہتے ہیں، یہ سرائکی زبان میں اس کو ناڑا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے، اس میں جو عام دودھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ قوت مدافعت پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے یہ کٹے کٹیاں یا بچھڑے بچڑیاں یعنی جو پیدا ہوئے ہیں، اب ان میں ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو ان بیماریوں کے خلاف جو بیماریاں ان کو آنی ہیں۔ تو اگر ہم ان کو بولی نہیں پلاتے، جس کو ناڑا کہتے ہیں، تو کولوسٹرم انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اگر نہیں ملے گا ان کو تو وہ قوت مدافعت پیدا نہیں ہو سکے گی جو انہوں نے بیماریوں کے خلاف پیدا کرنی ہے۔ اور اس کی پھر ایک اور بڑی اہم بات جو سامنے آئی ہے کہ وہ پہلے جو چند گھنٹے ہیں، 2-4 گھنٹے، اس کے اندر ان کو اگر وہ بولی مل جائے گی تو وہ ان کے آنتڑیوں سے خون میں چلی جائے گی طاقت۔ اور اگر اس سے زیادہ لیٹ کر دی ہے تو وہ پھر وہ طاقت جو ہیں وہ آنتڑیوں کے وہ سوراخ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت بڑے بڑے مالیکیول جن کو ہم گلابولینز کہتے ہیں، وہ البیومنز اور گلابولینز، وہ پھر وہ اس سوراخ کو کراس نہیں کر سکتے اور خون میں نہیں جا سکتے اور وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو بولی ہوتی ہے جس کو ہم ناڑا بھی کہتے ہیں، یہ بچے کو آنتڑیوں میں جلاب لانے کا بندوبست بھی کرتی ہے، تو جو علائشیں ہوتی ہیں اس کی آنتڑیوں میں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ ایک اس کا یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو دیہاتی بھائی ہیں وہ کٹیوں کو یا بچڑیوں کو بہت زیادہ بعض اوقات پلا دیتے ہیں کہ بھئی ان کی جان بنے گی طاقت، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ زیادہ جلاب لگنے کا ایک بیماری ہے، وائٹ سکور، سفید دستوں کی بیماری، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کو حساب سے پلانا چاہیے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بڑا فارمولہ ہے کہ بچے کا وزن کر لیا جائے اور اس کا جو 10واں حصہ ہے اس کی وہ ضرورت ہے، جو دودھ یا بولی ہے وہ اس کو 24 گھنٹے میں پلانی۔ مثال ایسے دیتا ہوں کہ اگر کٹڑے بچڑے کا یا کٹی کٹے کا وزن جو ہے وہ 30 کلو ہے تو اس کا 10واں حصہ بنتا ہے 3 کلو۔ اب وہ 3 کلو جو ہے دودھ اس کا 24 گھنٹوں میں اس کی ضرورت ہے۔ اس کو 3 دفعہ پلا لیں، کلو کر کے، یا 1.5 کلو کر کے 2 دفعہ پلا لیں۔ اگر آپ نے اس سے زیادہ پلایا تو وہ نقصان دے گا۔
ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے پہلی جو دودھ ہے جو نعرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یا بولی کا، یہ تو اس کی آپ نے ریشو بتائی. اگر دن نکل گئے وہ جو نعرے والے ہیں تو پھر جو آن ورڈ جو دودھ ہے وہ کس ریشو سے وہ ان کو پلائیں بچے کو؟ جی اس کا بھی یہی ریشو ہے کہ جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم نے 3 سے 4 ماہ تک دودھ پلانا ہے. اس کے وزن میں بھی اضافہ ہوتا جانا ہے. تو وہ اس کے وزن میں جتنا اضافہ ہوگا پھر ہم اس کی ریشو وہی رکھیں گے کہ اس کے وزن کا 10واں حصہ. صحیح ہوگا. تو جتنا وزن بڑھتا جائے گا اتنا اس کا دودھ کی مقدار بڑھتی جائے گی. لیکن اب چونکہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اس میں ریسرچ ہو گئی ہے کافی، تو اب دودھ کے متبادل جو ہیں ان کو ہم ملک ریپلیسرز کہتے ہیں، کیونکہ دودھ کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ آج کل مارکیٹ میں کافی اچھا ریٹ مل جاتا ہے. تو ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں ان کی سہولت کے لیے یہ بات ہے کہ آپ اس کو بچے کو جو بہترین خوراک ہے وہ تو ظاہر ہے دودھ ہے، لیکن اس کو عام طور پہ اب ہمارے جو سرکاری فارم ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن کے بعد ان کی ماؤں سے وہ جدا کر لیا جاتا ہے اور ان کو پھر بالٹی سے مقرر شدہ دودھ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. یعنی وہی جو طریقہ میں نے بتایا ہے، وہ بالٹی میں ایک نپل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ بچڑوں کو مقرر اس کی جو ضرورت ہے مقررہ اتنا ہی دودھ دیا جاتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے. تو اس طرح پھر وہ دودھ جو ہے اس کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور جو کٹا بچہ ہے یا کٹڑی یا بچڑی ہے تو وہ صحت مند بھی رہتے ہیں. آج کل جو اکنامکس ہے یعنی جو اعداد و شمار ہیں ان کو بڑا وہ کیا جاتا ہے. تو ایک حساب سے آج کل جس طرح دودھ کا ریٹ جا رہا ہے وہ تقریباً 150 روپے فی لیٹر کے حساب سے اس کا ریٹ مل رہا ہے. تو یہ بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ 3-4 مہینے تک اگر ہم دودھ پہ ہی بچڑے کو یا کٹڑے بچڑے کو کٹڑی کو بچڑی کو پالیں گے تو وہ تقریباً 54,000 تک اس کی کاسٹ آ جائے گی، اس کی جو قیمت ہے دودھ کی. تو اس کے لیے پھر وہ بات جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ مختلف طریقے جو ہیں وہ اب جو ہیں سائنس نے وہ ایجاد کیے ہیں. اس میں وہ 3-4 طریقے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کریم نکلے ہوئے دودھ پہ پالنے کا طریقہ ہے. صحیح. کہ آپ دودھ میں سے کریم نکلوا لیں، وہ باقی جو دودھ بچتا ہے اس کو سپریٹا کہتے ہیں. جی. تو وہ سپریٹا جو ہے نا وہ تقریباً اس طرح کہ آہستہ آہستہ آپ اس کو دودھ میں آدھا دودھ اور آدھا سپریٹا ملا کے دینے شروع کریں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا سپریٹا بڑھا کے اس کو 3 پاؤ کر لیں، اس کو 1 پاؤ کر لیں. یعنی ایک دم آپ نے چینج نہیں کرنی، آہستہ آہستہ اس کی خوراک جو ہے وہ چینج کرنی ہے. دودھ جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے. 4 سے 6 ہفتے تک تو خالص دودھ دیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں سپریٹا دودھ شامل کر لیں. یہ ہے کریم نکلے ہوئے دودھ پہ پالنے کا طریقہ. پھر جیسے میں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک امیزہ ہے جس کو ہم بنا سکتے ہیں کہ مکئی کا دلیا جو ہوتا ہے 40 حصے ہو، جو جس کو کہتے ہیں اس کا دلیا دلوا لیں وہ 30 حصے ہو، چوکر جو چھان بورا ہوتا ہے وہ 20 حصے ہو، اور السی کی کھلی جو کھل ہوتی ہے السی جس میں آئل نکلا ہوا 10 حصے وہ ہو. تو یہ تو ٹوٹل 100 حصے ہو گئے. ان کو گرائنڈ کر کے اچھی طرح مکس کر کے آپ اس کا امیزہ بنا لیں. تو یہ بھی آپ جو ہے دودھ کے ساتھ ساتھ دینا شروع کر دیں تھوڑا سا. اس کا طریقہ ہمارے سرکاری فارموں میں یہ ہے کہ اس کو ہم ونڈا کہہ سکتے ہیں عام زبان. تو ونڈے کا ڈبہ ہم بھر کے رکھ دیتے ہیں برتن، اور وہ بچڑا جو ہے یا بچڑی کٹا کٹڑی جتنا لینا چاہے وہ خود اس میں سے کھا لے. اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کا جو میدا ہے جس کو ہم ریومن کہتے ہیں وہ بڑی جلدی ڈیولپ ہوگا. یعنی اگر اس کو صرف دودھ پہ رکھیں گے تو ایک بیماری ہے جس کو ہم لیکٹیشن ٹیٹنی کہتے ہیں، اکڑاؤ، وہ آ جاتی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم یہ ونڈے کا تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں گے تو وہ بیماری بھی نہیں آئے گی. بالکل صحیح. اسی طرح کتری ہوئی خشک برسیم یا لوسن یا گھاس وہ بھی کھلائی جا سکتی ہے. وہ بھی اس کے آگے پڑی رہنی چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو منہ مارے اور اس کی طرف آئے. ساری زندگی ہم نے اس کو دودھ تو نہیں پلانا. ڈاکٹر صاحب کو اس بارے میں فرمائیں، یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کٹڑیاں یا بچڑیاں،
تو ان کو باندھ کر رکھنا کیا اچھا ہے یا ان کو کھلے باڑے میں ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ گھومتے پھرتے بھی رہیں اور اپنا آسانی سے یہ کھاتے پیتے رہیں، جو آپ نے یہ امیزہ وغیرہ بتایا یا برسیم وغیرہ بتایا؟ بالکل، یہ ہمارے جو سرکاری فارم ہیں، باندھنے کا تو کوئی تصور نہیں ہے. یہ تو پہلے بھی میں اپنے انٹرویو میں بتاتا رہا ہوں کہ باندھنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، چاہے بڑے جانور ہیں چاہے چھوٹے. لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جانوروں کو الگ باڑے میں رکھا جاتا ہے، بڑے جانوروں کو الگ باڑے میں رکھا جاتا ہے، اور ان کا جو فیڈنگ ٹائم یعنی جب ان کا دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ان کو مکس اپ کیا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بتایا دودھ کا اور پھر سپریٹے کا اور پھر امیزے کا، اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی ایسا کوئی مشروب ہو سکتا ہے یا محلول ہو سکتا ہے جو ہم اس کو پالنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. لسی جو ہے جب مکھن نکال لیا جاتا ہے تو بڑی وافر مقدار میں وہ اویلیبل ہوتی ہے، اس کا جو ہے استعمال ہم کر سکتے ہیں. اور اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، جس طرح میں نے دودھ کریم نکلے ہوئے دودھ کا طریقہ بتایا ہے کہ خالص دودھ کی جگہ لسی کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھائی جائے، ایک دم دودھ کو چھڑوا کے لسی نہ شروع کر دی جائے. اب ہر آدھا کلو دودھ کے لیے جو ہے نا آدھا کلو لسی اس کا متبادل ہے. صحیح. تو اس کو بھی طریقہ یہی ہے کہ 4 سے 6 ہفتے تک تو آپ نے خالص دودھ دے دیا، اس کے بعد اس کو لسی پہ کنورٹ کریں آہستہ آہستہ. دانہ کاستہ کو لسی پلانے سے اس کو کوئی ہاضمے کی تکلیف ہوئی ہے یا اس کو کوئی وہ جلاو وغیرہ لگ گئے ہیں تو اس کے لیے اس کو ایک مطلب بجھا ہوا چونا یا میٹھا سوڈا جس کو کہتے ہیں ہم عام طور پہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، وہ 1 چمچہ وہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات ایسڈ تیزابیت میدا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے کٹا کٹی یا بچہ بچڑی، تو اس کو پھر وہ دوسرا راشن جو ہے ہم اس پہ آہستہ آہستہ لے آتے ہیں. اور اب اس کے علاوہ جو چھٹا طریقہ ہے وہ ہے دودھ کا بدل یعنی ملک ریپلیسر. وہ بہت سارے آ گئے ہیں اور وہ بازار میں ملتے ہیں، اویلیبل ہو گئے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بنی بنائی غذا ہوتی ہے، اس میں آپ نیم گرم پانی ڈالتے ہیں، اس کو لئی کی شکل بنا لیتے ہیں اور وہ اس کو پلا دی جاتی ہے. تو ملک ریپلیسر جو ہیں، لیکن اس کا یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اتنا مہنگا نہ ہو کہ آپ کے دودھ سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے. تو عام طور پہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہ بچے کو 15 من دودھ جو ہے وہ بچہ پیتا ہے پیدائش سے لے کے اور 5-6 مہینے تک. صحیح. اگر آپ کا ملک ریپلیسر اس قیمت سے کم ہے، 15 من دودھ کی قیمت میں نے لگائی ہے تو میں نے حساب لگایا 150 روپے کلو کے حساب سے وہ بنتی ہے 90,000. تو اگر آپ کا ملک ریپلیسر جو آپ نے اس کو 4-5 مہینے دینا ہے وہ 90,000 سے بھی زیادہ مہنگا پڑ جائے تو پھر تو ہم دودھ ہی پلا دیا جائے. اگر ہمارا جو مویشی پال بھائی ہیں وہ جو 15 من دودھ پلانا ہے بچڑے یا بچڑی کو، اگر وہ نہیں پلاتا، اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے اس بچڑے پر بچڑی پر یا کٹڑی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یا تو آپ دودھ دیں گے یا اس کا کوئی متبادل دیں گے. جی. اگر آپ دودھ کے جو متبادل بنائے گئے ہیں وہ بڑی ریسرچ تحقیق کے بعد بنائے گئے ہیں، ایسے تو نہیں بنا دیے گئے. اگر آپ نے دودھ نہیں دیا، اس کا متبادل دیا ہے، تو وہ تو دودھ کی کمی کو پورا کر دے گا. لیکن اگر آپ نے دودھ بھی نہیں دیا اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں دیا تو پھر تو وہ بیچارے مال نیوٹریشن یعنی جس کو ہم کہتے ہیں غذائی کمی کا شکار ہو کے مر جائیں گے. ایک اور جو ملک ریپلیسر بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. اس کا بھی بڑا سمپل سا فارمولا ہے کہ کریم نکلا ہوا خشک دودھ جو ہوتا ہے وہ بازار میں مل جاتا ہے. آپ وہ 50 حصے لے لیں. خشک لسی وہ بھی ملتی ہے بنی بنائی، چھاچھ اس کو کہتے ہیں، وہ لے لیں 30 حصے. گلوکوز ملتا ہے جس کو کھانڈ میٹھے کے طور پہ وہ بھی مل جاتا ہے، خشک گلوکوز، وہ 10 حصے لے لیں. جئی کا آٹا یعنی جو کا آٹا لے لیں، وہ 7 حصے لے لیں. اور وٹامنز اور معدنیات کا جو مکسچر ہے وہ بھی مل جاتا ہے. وٹامن اور معدنیات کا مکسچر جو ہے وہ 3 حصے لے لیں. اس کو مکس کر لیں سارے کو، یہ آپ کا ملک ریپلیسر جو ہے بن گیا. اب اس کو پاؤڈر فارم میں آپ نے تیار کیا ہوا ہے. آپ نے اس میں نیم گرم پانی ملانا ہے اور اس کے وزن کے حساب سے اس کو جو وہ دے دینا ہے.
اور یہ یعنی ایک ایسا فارمولہ میں نے بتا دیا ہے کہ بازار سے اگر آپ ملک ریپلیسر لیں گے تو وہ بہت مہنگا پڑے گا، تو اپنے طور پہ آپ یہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہمارے جو مویشی پال بھائی ہیں وہ اپنے وہ جانوروں کو، بچوں کو، وہ ان کی ماں کا دودھ نہیں پلانا چاہتے تو ریپلیسر پر جاتے ہیں، تو ان میں سے کون سا اچھا ریپلیسر ہے جو زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ وہی میں نے بتایا ہے کہ وہ تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا، یعنی جو جتنا اچھا ہوگا اس کے اندر وائٹامنز، معدنیات ڈالے ہوئے ہوں گے، اس میں اچھی کانسٹیٹیوئنٹس ڈالے ہوئے ہوں گے، تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ اگر آپ نے یہ جو میں نے فارمولہ بتایا ہے یہ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کو اکنامیکل پڑے گا۔ تو یہ دو طریقے جو ہیں وہ بڑے اچھے جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں، فائدہ مند ہوئے ہیں تجربے میں، ایک لسی پر پالنے کا طریقہ اور ایک کم دودھ اور راشن پر پالنے کا طریقہ جو میں نے دوسرے نمبر پہ بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے مویشی پال بھائیوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ ان کٹڑے بچھڑوں کو چھوٹی عمر میں ہی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کٹڑوں کو اور بچھڑوں کو ضائع کر دیتے ہیں، کئی مال نیوٹریشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور صرف وہ کٹڑیوں اور بچھڑیوں پر توجہ دیتے ہیں، اگر وہ ان بچھڑوں کو اچھی ان پر توجہ دیتے ہیں تو ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ جو اب تو بلکہ کانسیپٹ جو ہے وہ فیڈ لاٹ فیٹننگ کا جو نیا کانسیپٹ آیا ہے کہ آپ کٹڑوں اور بچڑوں کو گوشت کے لیے موٹا تازہ کر کے ان کو آپ بیچیں۔ اب تو ماشاءاللہ اس کا زندہ، یعنی موقع پہ گاڑی آئے گی کمپنی کی، اس کا وزن کریں گے اور وہیں پہ آپ سے موقع پہ آپ کو قیمت دے کے وہ لے کے جائیں گے۔ یہ گوشت جو ہے وہ بیرون ملک ہمارے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس سے ڈالر ہمارا ملک کما رہا ہے۔ آج کل تو اس کی بڑی ویلیو ہو گئی ہے کہ وہ کٹڑے اور بچڑے جن کو ہم غیر ضروری سمجھتے تھے اور ان کو پوری خوراک نہیں ملتی تھی اور وہ غذائی کمی کا شکار ہو کے مر جاتے تھے، اب ان کی بہت زیادہ افزائش کے طریقے جو ہیں وہ آ گئے ہیں، اور ان کو گوشت کے لیے موٹا کر کے ان کو بڑے اچھے طریقے سے پال پوس کے جو ہے گوشت کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور ان کو بہت اچھا منافع کسان کما رہا ہے ہمارا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر غلام دستگیر صاحب کی باتیں سنی، ان سے ہم نے جو لب لباب اخذ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے مویشی پال بھائیوں کو چاہیے کہ ان کے جانوروں کے جو کٹڑے بچھڑے ہیں ان کو بھی ضائع نہ کریں، ان پر خصوصی توجہ دیں، ان کو پالیں، کیونکہ آج کل گوشت کی بہت قیمت مل رہی ہے اور گوشت ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔